جزاک حضرات علماء کرام کی اجازت سے الحمدللہ هو المعین ایاہ نعبد و ایاہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذلک الکتاب لا ریب فیہ وفی مقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آئیے مل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بار مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تو آئیے مل کر ایک بار مل کر درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہمارے عبید بھائی کے بھتیجے محمد حسن رضا اور بالخصوص بچے کو بھی، اور ان کے والد فضل احمد صاحب کو، ان کی والدہ کو اور ان کے پورے خاندان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی بنائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بالکل آغاز ہی میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ھدی للناس بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی، کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ بنیادی طور پر قرآن پاک کا تعارف ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کی کتاب یہ جو قرآن ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یہ کس چیز کی کتاب ہے، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس کا سبجیکٹ، اس کا موضوع ہدایت ہے. یعنی قرآن کا جو سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن پاک کی اور بھی شان اور بھی عظمتیں بیان کی. جب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر شے کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. کسی چیز کے بیان سے یہ کتاب خالی نہیں، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا یہ کتاب ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. ایک مقام پر تو فرمایا کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر شے کا بیان ہے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ صرف بیان ہی، صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ تبیان ہے، یعنی ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے. تبیان ہے، ایک ہے بیان اور یعنی بیان کرنا، اور ایک ہے تبیان یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے
جو ہر شے کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اور یہ جو شے ہے نا، لفظ شے، یہ عربک ورڈ ہے، اور اس کا جو لٹرل میننگ ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شے، چیز، کسی بھی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ شے، یہ چیز، تو عربک میں جو اس کا لٹرل میننگ ہے، جو ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے، جو علماء نے بیان کیا، شے کا مطلب ہے، شے کا میننگ ہے موجود. یعنی اس قرآن میں ہر موجود کا بیان ہے، ہر موجود کا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، یہ قرآن اسے بیان کرتی ہے، اس قرآن میں موجود ہے، اور قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ علماء اس کتاب سے سیر نہیں ہوں گے. یعنی علماء اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں گے، آئے دن نئے نئے نکات اسی قرآن سے پیش کرتے چلے جائیں گے. ہر مسئلے کا علاج علماء اسی قرآن سے بیان کرتے چلے جائیں گے. اور یہ ہمارے سامنے ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں، اور علماء ہر مسئلے کا حل قرآن سے پیش کرتے ہیں، ہر فتنے کا جواب علماء قرآن سے پیش کرتے ہیں. تو علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. یعنی قرآن میں اتنا کچھ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ انسانیت فنا ہو جائے گی، لیکن اس کے عجائبات کو وہ شمار نہیں کر سکتے، وہ بیان نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کا جو سب سے بنیادی، سب سے پہلا اور جو سب سے بیسک انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن جامع ترین کتاب ہے کہ ہر شے کو، ہر علم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور ہر علم کو کیسے لیے ہوئے ہے کہ آپ دیکھیں علماء کرام، مفتیان اعظام جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس سے دینی مسائل کا استنباط کرتے ہیں، فقہ کے احکام بیان کرتے ہیں، عقائد بیان کرتے ہیں. اور جب اسی طرح اس قرآن کو کوئی جو ہے وہ لا کا ایکسپرٹ پڑھتا ہے تو وہ قانون اس سے نکالتا ہے، کوئی سائنسدان پڑھتا ہے تو سائنسی نکات بیان کرتا ہے، کوئی فائنینس کا ایکسپرٹ جب اس قرآن کو اپنے نظریے سے، اپنے زاویے سے، اپنے اینگل سے دیکھتا ہے تو وہ قرآن سے معیشت کے احکام بیان کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن معیشت کی کتاب ہے، یا قرآن صرف کی کتاب ہے، نحو کی کتاب ہے، بلاغت کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جامع ترین کتاب ہے. اب یہ تھی قرآن کی بات، یہ تھی کتاب کی بات. اب آتے ہیں صاحب کتاب پہ اور صاحب قرآن پہ. تو قرآن کا اور کتاب کا میں نے آپ کو سب سے بنیادی انٹروڈکشن کیا دیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. تو جو صاحب قرآن ہے نا، ان کا بھی سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ صاحب قرآن، وہ صاحب کتاب نبی ہے، یعنی ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں. آپ کنیکشن سمجھے کہ قرآن ہدایت کی کتاب اور صاحب قرآن ہدایت کی طرف بلانے والے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ جامع ترین کتاب ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور جس طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے وہ بھی ہدایت فراہم کرتے ہیں، اور جس طرح قرآن جامع ترین کتاب ہے ویسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامل ترین مخلوق ہے. قرآن ہدایت کی کتاب، حضور ہدایت کی طرف بلانے والے. قرآن جامع ترین کتاب، حضور جامع ترین کامل ترین مخلوق. اور یہ لاجیکلی بھی یہ بات پروو ہوتی ہے، وہ اس طرح لاجیکلی یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جو جامع ترین کتاب ہو اس کا حقدار کوئی کامل ترین شخص ہی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس پہ قرآن سے دلیل چاہیں، جیسے میں نے آپ کو قرآن کے جامع ہونے پر قرآن سے دلیل دی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل ہونے پر اگر قرآن سے ہم دلیل مانگے تو قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ اے لوگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کامل نمونہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ، کامل نمونہ قرار دیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی کاریگر ہو، جب وہ کوئی اپنا نمونہ، کوئی سیمپل پیس بناتا ہے، اپنی کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، اس کا کوئی جو سیمپل پیس بناتا ہے تو وہ اسے بالکل پرفیکٹ بناتا ہے، بالکل پرفیکٹ بناتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا تاکہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل نمونہ، بہترین نمونہ بالکل اسی طرح بنایا۔ قدرت کے کارخانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے وہ کامل ترین مخلوق ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ فرما دیا کہ یہ ذات گرامی کامل ترین مخلوق ہیں، تو پھر وہ کسی ایک اینگل سے نہیں بلکہ ہر اینگل سے کامل ترین مخلوق ہے۔ جیسے ہم نے قرآن کے بارے میں جانا کہ وہ جامع ترین کتاب ہے، تو اب اگر اسے کوئی عالم پڑھتا ہے تو وہ دینی مسائل کا استنباط کرتا ہے، کوئی قانون والا پڑھتا ہے تو قانون اس سے اخذ کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسے اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے پڑھتا جاتا ہے، اپنے اپنے مطلب کی باتیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہر اینگل سے قرآن کیا ہے؟ جامع ترین کتاب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کامل ترین مخلوق ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے کامل ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو علم دیا تو علم بھی کامل عطا کیا، اگر آپ کو نورانیت بخشی تو نورانیت بھی کامل عطا کی، اگر آپ کو معجزات دیے تو آپ کو جامع المعجزات بنایا، اگر شفاعت دی تو شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، اور اسی طرح جب آپ کو سیرت عطا کی تو آپ کی سیرت کو بھی کامل نمونہ بنا دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے۔ آپ کی سیرت بھی کامل ہے۔ سیرت کس طرح کامل ہے؟ سیرت کس طرح کامل ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان فرمائی؟ قرآن میں۔ قرآن کیا کسی ایک زمانے کی کتاب ہے؟ قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ کیا قرآن کسی خاص گروہ کے لیے کتاب ہے؟ ہر ایک کے لیے یہ کتاب ہے۔ کیا قرآن کی تعلیمات کسی خاص طبقے کے لوگوں کے لیے ہے؟ کسی خاص خطے کے لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو کامل بنایا تو ایسا کامل بنایا کہ اب کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو ایسا کامل بنایا کہ اگر وہ شخص حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے، فالو کر سکتا ہے۔ اور اس پر درجنوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ احادیث کی کتب میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ باپ کے لیے آپ کی جو ذات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، وہ کس طرح بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ ایک بیٹے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کس طرح بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح دوست کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کس طرح بہترین نمونہ ہے۔ مالدار کے لیے کس طرح حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کس طرح بہترین نمونہ ہے۔ تو جس اینگل سے آپ دیکھتے جائیں گے، اس دنیا میں جتنے عہدے ہیں، اس دنیا میں جتنے طبقے ہیں، ہر عہدے، ہر طبقے لئے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ کامل ترین مخلوق ہے کہ سیرت کا ہر گوشہ کیا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر ہم آگے چلے سیرت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا تو علم بھی کامل دیا، کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں کی۔
فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا کہ اے محبوب آپ جو جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیا، اس کا علم دے دیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا نہیں جانتے تھے؟ یہ جو علم کی دنیا ہے کتنی بڑی ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز وہ لکھتے ہیں کہ ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں ہم پر ہماری جہالت کھلتی جاتی ہے۔ کس طرح؟ بندہ کوئی بات پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، اگلی بات پڑھتا ہے اسے تو پتہ چلتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو بندہ جتنا پڑھتا جاتا ہے وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم پر تو پڑھنے سے ہمارا علم، وہ اس طرح نہیں کہتے پڑھنے سے ہمارا علم بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو جتنا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے جاہل ہیں۔ یعنی بتانا کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم کی دنیا کتنی وسیع ہے۔ تو کیا آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کیا دیا کیا نہیں دیا؟ اور جب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جو آپ نہیں جانتے تھے اور جو جو نہیں جانتے تھے جب ہم اسے نہیں گن سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، تو جو جو سکھا دیا اسے ہم انگلیوں پہ کیسے گن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کی جو تفسیر کی مفسرین نے فرماتے ہیں کوثر کا مطلب یہ ہے ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر خوبی کا کل عطا کر دیا، ہر خوبی مکمل طور پہ عطا کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں علم خیر ہے یا جہالت خیر ہے؟ علم خیر ہے نا، تو جب مان لیا کہ علم خیر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو کل علم دے دیا، تو تمام کا تمام علم دے دیا، علم غیب تک دے دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر آگے چلے نورانیت پہ، تو نورانیت بھی کامل عطا فرمائی، اور کیا فرمایا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف کیا آیا؟ نور آیا اور واضح کتاب آئی، روشن کتاب آئی۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ نور سے مراد کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اور نور آپ کو کیسا کامل دیا کہ نور مانوی بھی دیا، نور حسی بھی دیا۔ اگر صرف نور مانوی ہوتا تو نور کامل تو نہیں کہہ سکتے تھے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کامل ترین مخلوق ہیں، اور فرما رہا ہے ہم نے آپ کو نورانیت عطا کی۔ اب نور دو طریقے کا ہے، ایک نور مانوی، ایک نور حسی۔ نور مانوی کیا ہے؟ نور مانوی وہی ہے کہ جس کو ہم سن چکے ہیں کہ آپ ہدایت فراہم کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ہدایت کے نور کے ذریعے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نورانیت عطا فرمائی اور کامل ترین مخلوق بنایا، تو پتہ چلا نورانیت بھی کامل عطا کی، یعنی نور مانوی بھی دیا اور آپ کی ذات کو نور بنایا اور نور حسی بھی عطا کیا۔ اور نور حسی کیسے بنایا؟ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگ جاتے وہ جگہ روشن ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام اندھیری رات میں مسکراتے تو آپ کے مسکرانے سے وہ مقام، وہ جگہ نور کا بقعہ معلوم ہوتی، وہاں نور پھیل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو نور بنایا وہ بھی کامل بنایا، نور مانوی بھی عطا کیا، ہدایت کا نور بھی دیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، اور نور حسی بھی عطا کیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہہ اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم بات کریں معجزات کی، تو ہر نبی کو کچھ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جامع المعجزات بنایا، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا، یعنی آپ کو سراپا معجزہ قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جامع المعجزات بنایا۔ شفاعت کی بات کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا. اور اسی طرح اختیارات کی بات کریں تو آپ کو مختار کل بنایا. شفاعت اور اختیار کی بات ہمارے زبیر مکی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو نعت خوانی میں سمجھائی، تو اس میں میں بات نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل ترین مخلوق بنایا، اور جب فرمایا کہ کامل ترین مخلوق ہیں تو ہر اعتبار سے کامل ہیں. علم میں بھی کامل ہیں، نورانیت میں بھی کامل ہیں، اختیارات میں بھی کامل ہیں، معجزات میں بھی کامل ہیں. اور آپ کے سر پہ رب تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کس نے عطا کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کس نے تخلیق کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اتنے فضائل اور اتنے کمالات عطا کیے، کس نے عطا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے نا. تو اب اگر کوئی ان فضائل پر، ان کمالات پر اگر انگلی اٹھاتا ہے تو کیا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ کیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں شک ہے؟ آج جب الہاد اور ملحدین کے خلاف جب بات کرنی ہوتی ہے، آج جب ایتھیسٹ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تو سارے یہی بات کرتے ہیں نا کہ یہ کائنات دیکھو کتنی پرفیکٹ ہے، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی جلی نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو کامل بنایا، تمام کے تمام فضائل اور کمالات عطا کیے، تو پھر اللہ تبارک تو نبی کریم علیہ السلام کی فضائل اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت پہ انگلی اٹھانا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی اٹھانا ہے. اور میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لانے سے قبل آخری 2-3 باتیں کروں گا کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل ترین مخلوق بنایا، کامل ترین. لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرے والدین یا میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، اور اگر وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ان کے پاس حاضر ہو جاتا. کامل ترین مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ سے اوپر کوئی نہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں. لیکن ماں باپ کے بارے میں دیکھیں کیسا رویہ ہے کہ اگر میں نماز میں ہوتا، والدہ آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ان کے پاس حاضر ہوتا. خیر جو فقہی مسئلہ ہے اس میں تفصیل ہے کہ فرض نماز نہیں توڑی جائے گی، اور نفل نماز بھی اس صورت میں توڑ سکتے ہیں جب انہیں علم نہ ہو. اس کی تفصیل ہے، آپ علماء سے ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک عظمت بیان کی کہ والدین کی عظمت کتنی ہے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ آواز دے تو میں نماز توڑ کے حاضر ہوں. پھر آپ قرآن پاک اٹھائیں، ماشاءاللہ قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے میں یہ محفل ہے، آپ قرآن پاک اٹھائیں، 21واں پارہ نکالیں، سورہ لقمان نکالیں، وہاں حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ نے بیان کی ہیں. حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اے بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ ساری نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بیان کی ہیں. لیکن حیرت انگیز آپ کو میں بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان فرما رہا ہے، لیکن درمیان میں ابھی نصیحت پوری نہیں ہوئی، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. نصیحتیں بھی چل رہی ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ تربیت اولاد کا چیپٹر ہے بیسکلی، وہ جو حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں وہ بیسکلی تربیت اولاد کا چیپٹر ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کی تربیت ایسے کرو، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں سنو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ماں باپ کی اہمیت ہے کہ جہاں بچوں کے گویا حقوق بیان ہو رہے ہیں، والدین کو ان کی ذمہ داری سمجھائی جا رہی ہے، اس کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ سکھایا اور بتایا کہ تمہیں والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. قرآن پاک آپ اٹھائیں، مطالعہ کریں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ ایک بالکل آخری بات اور پھر انشاءاللہ بیان کا اختتام، وقت میرا پورا ہو چکا ہے، بالکل آخری بات، اور یہ اس لیے بھی کہ تھوڑا سا وہ انٹرسٹنگ بات ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی بات۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے گھر کے پاس ایک درخت ہوتا ہے، روزانہ گھر سے نکلتا ہے اور درخت سے کھیلتا ہے۔ اچھا، کچھ دنوں تک جو ہے وہ بچہ درخت کے پاس نہیں جاتا اور درخت اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب کچھ دنوں بعد بچہ درخت کے پاس پہنچتا ہے تو تھوڑا سا اداس ہوتا ہے۔ درخت کہتا ہے کہ کیا ہوا دوست، اداس کیوں ہو اور اتنے دنوں بعد کیوں آئے ہو؟ چلو آؤ ہم دوبارہ سے کھیلیں، جیسے تم کھیلتے تھے نا میرے ساتھ، آؤ کھیلیں ہم۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اب چھوٹا تھوڑی رہا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے صرف تمہارے پتوں سے، تمہاری لکڑی سے نہیں کھیلنا، مجھے اب کھلونوں سے کھیلنا ہے۔ تو درخت کہتا ہے کہ اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، میں تمہارا دوست ہوں نا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ دیکھو میرے اوپر یہ سیب لگے ہوئے ہیں، یہ سیب توڑ لو، انہیں مارکیٹ میں جا کے سیل کرو، جو پیسے ملیں گے اس سے کھلونے لے لو۔ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، سیب توڑتا ہے، کھلونے لیتا ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے درخت کو۔ پھر ایک بڑے عرصے بعد جو ہے وہ درخت کے پاس آتا ہے اور اب وہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹین ایجر سے بھی وہ آگے نکل چکا ہے، نوجوانی میں وہ اسٹیپ رکھ چکا ہے۔ تو وہ بچہ آتا ہے جب، تو اداس ہوتا ہے، درخت اسے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بڑے دنوں بعد آئے ہو، آؤ پھر سے کھیلو میرے ساتھ۔ تو بچہ کہتا ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں رہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تو مجھے شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہوں، اور میں تو ٹینشن میں ہوں کہ مجھے گھر بنانا ہے۔ تو درخت کہتا ہے اس میں ٹینشن کی کیا بات، میں تمہارا دوست ہوں نا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میری یہ جو لکڑیاں ہیں یہ توڑو اور ان سے گھر بنا لو۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی لکڑیاں وغیرہ توڑتا ہے اور جا کے گھر بنا لیتا ہے۔ اور پھر ایک لمبا وقفہ آ جاتا ہے، ایک بہت بڑا وقفہ آ جاتا ہے، بچہ درخت کے پاس نہیں جاتا جو کہ اب بڑا ہو چکا ہے۔ اور اب جب وہ لمبے وقفے کے بعد درخت کے پاس آتا ہے تو وہ 40+ ہو چکا ہوتا ہے، اڈھیر عمر اس کی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بچہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے جو کہ اب بڑھاپے کے قریب ہے تو وہ اداس سا ہوتا ہے اور درخت اسے پھر پوچھتا ہے کہ کیوں اداس ہو اور اتنے دنوں بعد آئے ہو، آؤ چلو اب ہم مل کے کھیلتے ہیں، بڑے دنوں بعد آئے ہو تم اور اب میرے ساتھ کھیلو۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ دیکھو میری پوری زندگی اب تقریباً گزر چکی ہے اور میں تو اپنا گھر سیٹل کرنے میں لگا ہوا تھا، گھر والوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، اب میرے میں بھائی ہمت طاقت نہیں ہے، اب تو میں چاہتا ہوں کہ اب تو میں دنیا کی سیر کروں اور میں اپنا مائنڈ فریش کروں۔ تو درخت کہتا ہے کہ اداس کیوں ہوتے ہو، ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں ہوں نا، میں تمہارا دوست ہوں، میرے تنے میں اب بھی طاقت ہے، اب بھی جان ہے، میرے تنے سے جو ہے وہ کشتی بناؤ اور جاؤ سیر کرنے نکل پڑو۔ بچہ وہ جو اب بوڑھا ہو چکا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، درخت سے جو ہے وہ کشتی بناتا ہے اور سیر کرنے نکل جاتا ہے۔ جب سیر کر کے لوٹتا ہے تو اب تو اس کی عمر ہی کیا بچی ہوتی ہے، درخت کے پاس آتا ہے اور اب ایک بار پھر اداسی ہے چہرے پہ، درخت اسے دیکھ کے پھر خوش ہو جاتا ہے، میرا دوست آیا ہے۔ درخت کہتا ہے آؤ آؤ میرے ساتھ بچپن کی یادیں تازہ کرو، میرے ساتھ کھیلو۔ تو وہ بوڑھا شخص جو کسی زمانے میں بچہ ہوا کرتا تھا وہ درخت سے کہتا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب سب کچھ کر لیا ہے، اب میں صرف آرام کرنا چاہتا ہوں، میں ٹیک لگا کر چھاؤں میں سکون سے بیٹھنا چاہتا ہوں، اب میرے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے، اب میں صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو درخت کہتا ہے کہ اداس کیوں ہو، اداس کیوں ہو، میری لکڑی میں اب بھی اتنی جان ہے کہ تم اس پہ ٹیک لگا سکتے ہو، میرے پتے اب بھی اتنے ہیں کہ تم اس میں سایہ پا سکتے ہو، آؤ میرے دامن میں بیٹھ جاؤ اور آرام کرو۔ اور وہ بچہ اس کے دامن میں بیٹھ جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ یہ کسی ایک بچے یا درخت کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے۔ وہ بچے ہم ہیں، وہ درخت ہمارے والدین ہیں جو ہم پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے پاس صرف اداسی میں ہی جاتے ہیں اور اس وقت بھی وہ ہمیں گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے
بڑی عظمت ہے، اور ماں باپ کی عظمت سے بڑھ کر جیسے ہم نے سنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان سے وفا کرنی ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، اور انہی کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور یقیناً ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔